محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 جون کو سورج گرہن ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس سال کا سب سے بڑا سورج گرہن ہے۔ یہ سورج گرہن خیر القرون میں جب ہوتا تھا، خاص طور سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جب کہ آپ کے گھر ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس کا اثر پورے خواص و عوام پر تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر اداسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا، چونکہ حضرت ابراہیم اپنے عمر کے 2.5-3 سال کو پہنچ چکے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد عام صحابہ کرام حضور کے غم میں شریک رہے۔ اس کو دیکھ کر جب اس دن سورج گرہن ہوا تو صحابہ کرام کا احساس یہ ہوا اور بعض کی زبان پر یہ جملہ آ گیا کہ حضور کے صدمے میں آسمان بھی شریک ہو گیا، سورج بھی گہنا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہ نزدیک جب یہ لوگوں کا احساس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ الجامعہ کا اعلان فرمایا اور تمام حضرات کو نماز کے لیے جمع فرمایا۔ حضرات صحابہ جب مسجد میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو ایک سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے وہ نماز اتنی لمبی پڑھائی کہ صحابہ کرام کو ایک خیال ہونے لگا کہ لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر چکے ہوں گے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے قیام کے بعد جب رکوع فرمایا تو جس قدر لمبا قیام آپ کا تھا اسی قدر لمبا آپ کا رکوع تھا۔ تو صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ لگتا حضور رکوع سے کھڑے ہو گئے، لیکن جب دیکھا آپ رکوع میں، پھر دوبارہ رکوع میں چلے گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے موقع پر ایسے خوف زدہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر سے آپ باہر تشریف لائے کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹتی ہوئی مسجد تک آئی، اور پھر آپ نے مسجد میں آنے کے بعد نہایت ہی طویل نماز صحابہ کو پڑھائی، اور جس قدر قیام طویل فرمایا اسی قدر رکوع اور سجود بھی آپ نے لمبا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرات صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں یہ نشانیاں جن کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے واقع نہیں ہوتی، بلکہ بندوں کے دلوں میں یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔ لہذا تم ایسی کوئی چیز واقعہ رونما ہوتا ہوا دیکھو تو خوف اور فکر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کو یاد کرو، اس سے دعا استغفار کرو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زبان اور ذہن میں جو ایک خیال آ رہا تھا کہ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، 2.5-3 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی ہو گئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلا پھرا کرتے تھے، چہرہ مہرہ حضور سے ملتا جلتا تھا۔ ان کی جدائیگی پر حضور پر غم تھا، صحابہ پر غم تھا، اور بعض صحابہ کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ لگتا ہے کہ حضور کے گھر میں صدمہ ہونے پر سورج بھی گہنا گیا، اور اس صدمے میں سورج بھی شریک ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس خیال کی تردید فرماتے ہوئے یہ فرمایا، کسی کے موت اور کسی حادثے کی بنیاد پر یہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے، رجوع ہونے کے لیے، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے کے لیے یہ ایسی چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔ سورج گرہن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی درست فرمایا کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سورج دیوتا ہے، سورج کی روشنی اپنے اختیار کی ہے، چاند کی روشنی اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے اس طرح کے مناظر قائم فرما کر ان
بت پرستوں، سورج پرستوں، چاند پرستوں، دنیا پرستوں، مخلوق پرستوں کی عقیدے کی اصلاح فرماتا ہے کہ وہ لوگوں، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ اگر سورج دیوتا ہوتا، سورج کی روشنی اپنے اختیار کی ہوتی تو اس پر گہن نہیں آتا، اس پر یہ حالات نہیں آتے۔ گہن کا مطلب ہوتا ہے جسم کا کٹنا، جسم کے اندر تکلیف کا ہونا۔ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہاں اہل ایمان کے لیے ایسے حالات کو لا کر رجوع الی اللہ کی تعلیم دینا چاہتا ہے، توبہ استغفار کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگو جب سورج گرہن ہو تو تم 4 کام کیا کرو۔ نمبر 1 اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، نمبر 2 دعا کا اہتمام کرو، نمبر 3 استغفار کرو، نمبر 4 نماز کی طرف دوڑو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو مائل کرو۔ اس نماز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، وہ نماز اتنی لمبی تھی اور اس قدر اخلاص اور استغراق کی تھی، خشوع اور خضوع والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج گرہن کی نماز ہی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا دیدار فرما دیا، یہاں تک کہ جنت کے خوشے آپ کے سامنے لٹکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں جو جنت کے منظر کا مشاہدہ فرما رہے تھے، آپ کا دست مبارک بڑھا کہ آپ اس خوشے کو توڑ لیں، لیکن مان آپ کو خیال آیا کہ میں دنیا میں ہوں۔ فرمایا اگر میں خوشے کو توڑ لیتا تو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک قیامت نہ آتی، اس لیے میں نے خوشے کو توڑنے سے میں پیچھے میں رک گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آگے بڑھے تھے خوشہ توڑنے کے لیے، چند لمحے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے اور آپ کے سامنے جہنم کی آگ دکھائی گئی اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ بعض روایت میں آتا اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں اس شخص کو دیکھا مکے کا جس نے سب سے پہلے شرک اور بت پرستی کی وہاں کی تھی مکہ مکرمہ میں، اسے آپ نے جلتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ نماز اس قدر استغراق والی تھی، خشوع اور خضوع والی تھی کہ آپ کے اوپر عالم بالا اور جنت و دوزخ کے مناظر بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیے۔ یہ تعلیم اور اس طرح کی احادیث جو امت کے سامنے پیش ہوئی، اس سے آپ نے یہ تعلیم امت کو دی کہ یہ موقع اور اس طرح کے حالات ہمارے لیے توبہ استغفار کے لیے ہیں، مسجد کی طرف دوڑ جانے کے لیے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر آپ اس طرح گھر سے نکلے اور آپ پر اتنی گھبراہٹ تھی جیسا کہ قیامت برپا ہو گیا ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو میدان میں کھیل رہے تھے وہ بھی دوڑے ہوئے آئے، صحابہ کرام بھی دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، لوگو ایسے موقع پر تم اپنے آپ کو اس وقت تک نماز و ذکر و دعا میں لگا کے رکھو جب تک کہ سورج گرہن دور نہ ہو جائے۔ محققین کی تحقیق یہ ہے کہ آج کا سورج گرہن 10 بجے سے شروع ہوگا اور تقریباً 2، 2:30، 3 بجے تک سورج گرہن رہے گا۔ یہ پورا وقت ہمارے لیے دعا استغفار کا ہے، ہم اپنے آپ کو اس میں دعا استغفار میں لگا کے رکھیں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، ورنہ اس موقع پر ہر مسجد میں بڑی جماعت سورج گرہن کی جماعت سے ہوتی اور ہم سب جماعت سے نماز انشاءاللہ پڑھتے، لیکن اس قانونی مجبوری کی وجہ سے میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اتنے وقت تک دعا اور ذکر مناجات کا، تلاوت کا، استغفار کا ماحول بنائیں۔ مرد و خواتین بچے بھی اپنے گھروں میں رہ کر وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل رکھنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہماری اس توبہ استغفار کو قبول فرما کر ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ فرمائے اور خیر عافیت کا فیصلہ فرما دے۔ اس موقع پر کئی حضرات کے فون آئے کہ جب سے سورج گرہن کی اطلاع سائنسدانوں نے دی، جوتشیوں کے اور پنڈتوں کے ایسے خوفناک بیانات آنے لگے کہ یہ حادثہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سورج گرہن فلاں وجہ سے یہ نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں
اسلام ہمارا آفاقی مذہب ہے، ہم اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں، وہی ہماری ہر نفع نقصان کا مالک ہے، اور تقدیر میں جو لکھا وہ ہو کر رہے گا۔ لہذا ہم ایسی باتوں پر ہرگز دھیان نہ دیں، اور اپنے لیے ہر اعتبار سے اللہ کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے یہ سب چیزیں اور یہ حالات ہمارے لیے اللہ اپنی طرف مائل ہونے کے لیے لاتا ہے۔ ہم اس وقت گھروں میں آپ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سورج گرہن کی نماز علماء نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، بعض علماء نے اسے واجب تک لکھا ہے۔ اس لیے سورج گرہن کی نماز جس طرح آپ اپنے گھروں میں 5 وقتہ نماز کی جماعت بنا رہے ہیں اور جمعے کی نماز کی جماعت بنا رہے ہیں، سورج گرہن کی نماز کی بھی جماعت آپ بنا سکتے ہیں۔ جتنی لمبی قرات ہو، تلاوت ہو، آپ کریں، اسی قدر لمبا رکوع کریں، اسی قدر لمبا سجدہ کریں، اور پھر لمبی دعا پورے اہل خانہ کو جمع کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ بہتر ہے کہ صدقہ بھی نماز سے پہلے کرنے کی نیت کر لیں، رقم اپنے پاس سے الگ لے کے رکھ لیں، یا نیت کر لیں کہ میں آج اتنی رقم کے صدقے کی نیت کرتا ہوں۔ صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلا کو ٹالتا ہے۔ اس کے علاوہ جس قدر خرافات جوتشی لوگ بیان کر رہے ہیں، ان پر بالکل دھیان نہ دیں کہ چھری سے کوئی چیز نہ کاٹا جائے، چولہا نہ جلایا جائے، کھانا نہ پکایا جائے۔ یہ سب باتیں شریعت اسلام کے نزدیک بے حقیقت ہیں۔ حاملہ عورت باہر نہ نکلے۔ یقیناً اس وقت تو ان حالات میں اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو نماز میں جوڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں، ذکر میں، مناجات میں جوڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ وقت یقیناً باہر نکلنے کا نہیں بلکہ گھر میں رہنے کا ہے۔ اور اس سے یہ وہم رکھنا کہ باہر نکلنے سے کوئی وبا لگ جائے گی، یہ بے حقیقت بات ہے۔ بعض لوگ ایسے موقع پر پیالے میں پانی رکھ کر سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج کتنا کٹا، کتنا باقی ہے، یہ بھی ایک بیکار چیزیں ہیں۔ میری درخواست آپ حضرات سے ہے، اس موقع پر ذکر، دعا، مناجات کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی خصوصی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے، ہر قسم کی بلا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔